نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم سورۃ الکافرون پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سورۃ الکافرون مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور ترتیب تلاوت میں سورۃ نمبر 109 اور ترتیب نزول میں سورۃ نمبر 18 ہے، یعنی یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر اپنے رشتہ داروں کو دعوت دین دے دی تھی اور اس کے نتیجے میں آپ کے چچا کی باتیں آپ سن چکے ہیں۔ وہ اس کے بعد اہل مکہ جو قریشی تھے، عربی تھے، ہاشمی بھی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، کوہ صفا والی دعوت کے اعلان کے بعد سب کی نیندیں حرام ہو گئی۔ ان کو ایک ہی پریشانی لاحق تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نیا دین لا رہے ہیں، یہ دین ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف ہے۔ ہمارے باپ دادا بتوں کو پوجنے والے تھے، بتوں کی سامنے جھکنے والے تھے، بتوں کے سامنے نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھانے والے تھے، ذبح کرنے والے تھے، اور بتوں کے لیے ہی وہ سب کچھ کرتے تھے۔ یہ جو دین لا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیا دین ہے۔ اس دین میں بتوں کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے، اس دین میں بتوں کے لیے ذبح کرنا بھی حرام ہے، اس دین میں دربار پر بت کے لیے یا دفن شدہ کسی بھی انسان کے لیے ذبح کرنا، چڑھاوا چڑھانا، نظر دینا، نیاز دینا یا کوئی بھی چیز ان کی طرف منسوب کر کے نسبت کر کے دینا حرام ہے۔ تو ہمارے تو دین کا سارا بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ تو کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین سے روکا جائے؟ صبح و شام میٹ گئے، صبح و شام میٹ گئے۔ بالآخر انہوں نے سب سے پہلی چال تو یہ چلی کہ آپ کے جو چچا تھے ان کے پاس آئے، ابو طالب ان کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، ورنہ ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی تو پھر ہمیں کچھ نہ کہنا۔ اس نے کہا اچھا میں سمجھاتا ہوں۔ چچا نے سمجھایا، بھتیجے مجھے پتہ ہے آپ کا دین سچا ہے، مجھے پتہ ہے آپ جو لائے ہو وہ حق ہے، لیکن ان لوگوں کا بھی تو کوئی خیال کرو نا، کوئی کمپرومائز والی صورت پیدا کرو نا، کچھ اپنی قوم کا بھی تو خیال کرو نا، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میری جو ذمہ داری ہے وہ میں نے پوری کرنی ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، میں حق کو چھپا کر کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ چچا کو واضح الفاظ میں کہا کہ میں اس بات پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ چچا نے کہا اچھا بیٹا، اگر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہو تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، جب تک زندہ ہوں آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا، جب مر گیا تو پھر اللہ وارث تیرا۔ خیر بات آئی گئی، لیکن قریشیوں کو، عربیوں کو چین نہ آئے، اس تسلی سے انہیں کوئی تسلی نہ آئی۔
ایک دن وہ پھر جو ہے وہ ایک نیا ڈرامہ رچا کے آ گئے کہ آؤ لالچ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لالچ کیا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر دولت کی ضرورت ہے تو حکم کرو، آپ کو سونے میں تول دیتے ہیں، جتنی دولت کہو آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہو ہمارے بزرگوں کے خلاف، اور یہ جو ہمارے درباروں کے خلاف تم باتیں کرتے ہو بتوں کے خلاف، یہ نہیں ہم سے برداشت ہوتی۔ بادشاہ بننا ہے تو بنا دیتے ہیں آپ کو، دولت چاہیے تو جتنا کہتے ہو آپ کو دے دیتے ہیں، اور اگر کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے، کوئی ایسا کو ڈھونگ رچانا ہے تو اشارہ کرو، ہم جو ہے جس لڑکی کے متعلق تم کہو گے اس کا تمہارے ساتھ نکاح کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا، فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دو، یہ دولت، یہ بادشاہت اور یہ لڑکیاں یہ تو حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اگر تم اتنی بڑی قربانی دو کہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دو، بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دو، یہ ایسا کام ہے جو ممکن نہیں، اگر تم یہ بھی کر ڈالو تو میں پھر بھی دعوت توحید سے باز آنے والا نہیں۔ چلے گئے، لیکن آرام کہاں آئے، دوبارہ آ گئے کچھ عرصے کے بعد، کہنے لگے اچھا یار ہمیں ایک کمپرومائز کی ایک صورت نکالی ہے، وہ یہ ہے کہ 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کیا کرو اور 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کیا کریں گے، تاکہ آپ جو ہے ہمارے بزرگوں کو برا بھلا تو نہ کہا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کمپرومائز کی کہانیاں پرانی ہیں، فرسودہ ہو چکی ہیں۔ کمپرومائز جو ہے وہ صرف توحید پر ہوگا، توحید کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں ہوگا۔ تو ان کے اس کمپرومائز والی سکیم کا جواب رب العزت نے سورۃ الکافرون میں دیا ہے، اور الکافرون کے آخر میں واو نون جمع مذکر کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے، اور جو الکافر ہے یہ ابھی آج والے سبق میں جو آپ نے پڑھا ہے، فاعلن اور کافرن کام کرنے والا، کفر سے نکلنے والا، یہ لفظ کافرن کفر کرنے والا، یعنی قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے جس کے اندر رب العزت نے کافروں کو ڈائریکٹ کافر کہہ کے پکارا ہے۔ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے آئے تھے نا، سمجھوتا کرنے کے لیے آئے تھے نا، تو رب العزت نے ان کو کیا جواب دیا، آئیے سنتے ہیں کلام الہی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یہ لفظ قول سے نکلا ہے، یہ لفظ قول سے نکلا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، یا ایھا، اے الکافرون، تمام کافروں، واو نون جمع کی علامت ہے نا، اے کافرو، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا۔ اعبدو کے شروع میں حمزہ یا تا حمزہ نون میں سے ہے، جس کا ترجمہ کیا کریں گے، میں۔ باقی لفظ کی کیا ہے، عبد، عبد، عابد، معبود اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما، جس کی، تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ اور حقیقت حال یہ ہے، ولا انتم، اور نہیں ہو تم، عابدون، عابدن فاعلن، عابدن فاعلن کرنے والا، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے، ما اعبد،
جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ میں جو اکیلے خدا کو مانتا ہوں یہ تمہیں بھی برداشت نہیں ہے، اور جو تم بتوں کے آگے سجدہ ریزیاں کرتے ہو یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، تو پھر سمجھوتا کیسے ہوگا؟ دوبارہ فرمایا ولا انا، اور نہیں میں عابدن عبادت کرنے والا ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ نہیں میں عبادت کرنے والا مستقبل میں بھی، ماضی تو تم نے دیکھ لیا، حال تمہارے سامنے ہے، مستقبل میں بھی ایسا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ولا انا عابد، اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا ما عبدتم جس کی تم سب عبادت کرتے ہو۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ دوبارہ دہرایا ولا انتم، اور نہیں ہو تم عابدون سب عبادت کرنے والے ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مستقبل میں بھی تم سے بھی یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ کفر اور شرک پر کبھی سمجھوتے نہیں ہوا کرتے۔ فرمایا لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، ولیہ اور میرے لیے، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے۔ توحید کے بغیر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ہاں جی، قول کس سے نکلا جی؟ قول سے۔ اردو میں اور کیا کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ قول، مقولہ، اقوال، اقوال زرعی وغیرہ۔ یا اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا عبداللہ، لوگوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ لیکن یا کے ساتھ جب ایھا آ جائے تو پھر یہ ایک لفظ جو ہے یہ بار بار آنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایھا کا ذاتی طور پر کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، یہ بس دو خاص لفظوں کو عام جو ہے نا آپس میں ملانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، کافرون کفر، کافر کفار، کفار مکہ۔ لا اردو میں استعمال ہوتا ہے کیسے؟ لا علاج، لا جواب، لا علمی، لا پرواہی۔ اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، ہاں جی، عبد، عابد، معبود، عبادت ڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور لفظ ما جس کا ترجمہ جو ہوتا ہے، ما آپ کتنی قسم کے پڑھ چکے ہیں؟ 4 قسم کے ما پڑھ چکے ہیں آپ۔ ما کا معنی جو، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کیسے؟ ماحول، ماجرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت وغیرہ۔ ما کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے، ما کا معنی کیا بھی ہوتا ہے، ما کا معنی کہ بھی ہوتا ہے۔ یہ چاروں ترجمے آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں ما کا ترجمہ کیا ہے؟ جو، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، جو یا جس کی ترجمہ۔ تعبدون اور آبدو ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا روٹ ایک ہی ہے، عبد، عین با دال، تعبدون عبادت۔ ولا بھی وہی ہے، انتم بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، عابدون، فاعلون، فاعلن اور عابدن، درمیان آخر میں واو نون جمع مذکر کی علامت۔ ما اعبد، تو ما یہاں پر بھی وہی اردو والا ہے، اور اعبد عبادت سے نکلا۔ اسی طرح ولا ہے، واو بھی، لا بھی،
اور انا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے. عابدن اور فاعلن کرنے والے کا مفہوم ہے اس کے اندر، یہ بھی عبادت سے نکلا ہے. ما بھی وہی ہے. عبدتم بھی عبادت سے نکلا ہے. ولا انتم یہ بھی لفظ بار بار آ رہے ہیں. عابدون بھی وہی ہے. ما عابد بھی وہی ہے. لکم یہ لام زبر لا اور کم دو چیزیں ہیں، دونوں بار بار آنے والوں میں سے ہیں. لکم دینکم ولی دین. تو یہ لکم جو ہے لام زبر لا اور کم دو چیزیں ہیں. لام تاکید کے لیے آیا، یہ لام زیر لی تھا، پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے زیر کو زبر سے بدلا گیا ہے. لیکم کی بجائے لکم ہو گیا ہے. لیکم پڑھنا مشکل ہے، لکم پڑھنا آسان ہے. تو یہ ہے لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے میرا دین. ولیہ جو ہے یہ یا جو ہے وہی ہے جو یا اور نا میں آپ نے پڑھی ہے، یہ حرف کے ساتھ آئی ہے، ترجمہ میرا ہوگا. دین جو ہے یہ دینی تھا، آخر میں بھی یا تھی. تو اللہ رب العزت ایسا اکثر کیا کرتے ہیں کہ جہاں آیت پر سٹاپ کرنا ہو، رکنا ہو، وقفہ دینا ہو، تو آخری حرف نہ لکھنے میں آتا ہے نہ پڑھنے میں آتا ہے. یہ دینی تھا. یہ کیا تھا؟ دینی. میرے لیے میرا دین، میرے لیے میرا دین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب